اللہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ جس رسول کو منتخب فرماتا ہے اس کے سوا اپنے غیب پر وہ کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہی غیب کا جاننے والا ہے، سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے کسی کو اپنے غیب پر اطلاع نہیں دیتا۔ یہ سورہ جن کی آیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس غیب ہے، اس سے قریب ہو تاکہ اس کو اور جو کچھ اس کے پاس ہے دیکھے، اور اپنے اہل اور مال اور شہر اور عورت اور اولاد کو چھوڑ دے، ان میں سے اپنے قلب سے نکال دے اور سب سے الگ ہو جا، اور رب تعالیٰ کے دروازے پر پہنچ جا۔ اس کے دروازے پر پہنچے تو اس کے غلاموں اور سلطنت اور ملک میں مشغول نہ ہو۔ اگر وہ تیرے سامنے طباق رکھیں تو تو نہ کھا، اگر وہ تجھے کسی حجرے میں ٹھہرائیں تو نہ ٹھہر، اگر وہ تیرا نکاح کرائیں تو نکاح نہ کر۔ سفر کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں سمیت اور مشقت اور غبار سفر اور الجھے بالوں کے ساتھ جب تک تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کرے تب تک تو ان میں سے کسی شے کو قبول نہ کر، پھر اللہ تعالیٰ ہی تیری حالت بدلے گا۔ وہی کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، وحشت میں غمخوار اور کشادگی کرنے والا، مصیبت سے آرام دلانے والا، خوف میں امن دینے والا ہو جائے گا۔ اس کی قربت میں تجھے غنا اور اس کے دیدار میں تجھے کھانا پینا اور لباس ملے گا۔ خلقت سے محبت کا مفہوم کیا ہے؟ ان سے خوف کھانا، ان سے امید رکھنا، ان پر بھروسہ کرنا، ان کی طرف جھکنا۔ خلقت سے محبت کا یہی مفہوم ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔